السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کے احسان کے ساتھ آج ہم سورہ الضحیٰ چیپٹر نمبر 93 ہے، اس کی تفسیر سٹارٹ کریں گے اور آیا نمبر 1 کو دیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، آمین یا رب العالمین۔ سورہ الضحیٰ چیپٹر نمبر 93 ہے اور ورسز اس کی 11 ہیں۔ دور نزول مکی ہے۔ پہلے ہی لفظ والضحیٰ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا ہے۔ زمانہ نزول کی بات کریں تو اس کا مضمون صاف بتا رہا ہے کہ یہ مکہ معظمہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مدت تک وحی کے نزول کا سلسلہ بند رہا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت پریشان ہو گئے تھے اور بار بار آپ کو یہ اندیشہ لاحق ہو رہا تھا کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا جس کی وجہ سے میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے اور اس نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ اس پر آپ کو اطمینان دلایا جا رہا ہے اس سورہ مبارکہ میں کہ وحی کا سلسلہ کسی ناراضگی کی وجہ سے نہیں روکا گیا تھا، بلکہ اس میں وہی مصلحت کار فرما تھی جو روز روشن کے بعد رات کا سکون طاری کرنے میں کار فرما ہے۔ یعنی وحی کی تیز روشنی اگر آپ پر برابر پڑتی رہتی تو آپ کے اعصاب اسے برداشت نہ کر سکتے، اس لیے بیچ میں وقفہ دیا گیا تاکہ آپ کو سکون مل جائے۔ یہ کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کے ابتدائی دور میں گزرتی تھی، جبکہ ابھی آپ کو وحی کے نزول کی شدت برداشت کرنے کی عادت نہیں پڑی تھی۔ اس بنا پر بیچ بیچ میں وقفہ دینا ضروری ہوتا تھا۔ بعد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر اس بار کو برداشت کرنے کا تحمل پیدا ہو گیا تو طویل وقفے دینے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب ہم آیا نمبر 1 کی طرف آتے ہیں۔ آیا نمبر 1، والضحیٰ، روٹ ورڈ اس کا ہے ضاد ہا یا، واو قسمیہ اس میں آ رہا ہے، مطلب بنے گا قسم ہے چاشت کی۔ کچھ جگہ پہ اس کی ٹرانسلیشن اس طرح بھی کی گئی، اے پیغمبر بریکٹ میں، یعنی کہ پیغمبر سے خطاب ہے، قسم ہے چڑھتے دن کی روشنی کی۔ سب سے پہلے ہم چاشت کے معنی دیکھتے ہیں۔ پہر دن چڑھے کا وقت جب آفتاب یعنی سورج بلند ہوتا ہے، تقریباً 9 بجے کا وقت، طلوع اور دوپہر کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو چاشت کہا جاتا ہے۔ احسن البیان میں ہے کہ چاشت اس وقت کو کہتے ہیں جب سورج بلند ہو جائے۔ یہاں پر مراد اس سے صرف چاشت کا وہ وقت ہی نہیں ہے بلکہ پورا دن ہے۔ تو مفسرین نے اس سے مراد زیادہ تر پورے دن کو لیا ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ تفہیم القرآن میں بیان کی گئی کہ الضحیٰ کا لفظ رات کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے، یہاں اس لیے اس سے مراد چاشت کا وقت نہیں بلکہ دن ہے۔ اور یہاں پر لکھا گیا ہے کہ اس کی نظیر سورہ اعراف کی یہ آیات ہیں 97 اور 98 آیا مبارکہ۔ آفا آمین اہل القریٰ ان یأتیہم بأسنا بیاتا وہم نائمون، کیا بستیوں کے لوگ
اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو آ جائے جب کہ وہ سو رہے ہوں۔ او امن اہل القری ان یأتیہم بأسنا ضحی وہم یلعبون، یا کیا بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ ان پر ہمارا عذاب دن دہاڑے آ جائے جب کہ وہ کھیل رہے ہوں۔ تو مفسرین کا کہنا ہے کہ یہاں پر ان آیات میں بھی رات کے مقابلے میں ضحیٰ کا لفظ استعمال ہوا، تو یہاں پر بھی ضحیٰ سے مطلب جو ہے وہ دن کا وقت ہے، اور اسی نسبت سے وہ سورہ والضحیٰ میں بھی والضحیٰ سے مطلب جو ہے وہ چاشت کی بجائے دن کا لے رہے ہیں کہ والضحیٰ، کیونکہ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں پھر رات کا ذکر ہے واللیل، تو یہاں پر اس سے مراد دن ہے، صرف چاشت کا وقت نہیں ہے۔ واللہ اعلم۔ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ مختلف تفاسیر میں اسکالرز نے والضحیٰ کے میننگز کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ اب انشاءاللہ تعالی نیکسٹ لیکچر میں ہم آیہ نمبر 2 کو دیکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔